نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال تبارك وتعالى في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وقال عز وجل في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال جل وعلا في سورة الفتح إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال عز وجل في نفس السورة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال تبارك وتعالى في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى عسرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے اس سلسلہ درس میں
آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن حکیم کی کچھ ان آیات کا اور ان مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں جن میں اس حیات اجتماعیہ کے مختلف پہلوؤں کے ضمن میں رہنمائی وارد ہوئی ہے جو اقامت دین یا غلبہ دین یا تکمیل رب کی جد و جہد کے لیے قائم ہو۔ اس اجتماعیت کا ایک پہلو ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اس میں جو لوگ شریک ہوں ان کے مابین کیا رشتہ اخوت، کیسا رشتہ محبت اور کس نوعیت کی نسبت ولایت درکار ہے۔ اب جو اس اجتماعیت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے، اور وہ ہے اس کا ایک ڈسپلن، اور اس ڈسپلن کے وجود میں آنے کی اساس، اس کی بنیاد، اس کی جڑ۔ ایک نسبت جو قائم ہوتی ہے ڈسپلن کے حوالے سے وہ ہے امیر اور مامور کی نسبت۔ یہ امیر اور مامور کی نسبت اسلام میں دو طرح سے وجود میں آتی ہے۔ ایک تو حیات سیاسیہ کے ضمن میں جب حکومت کی تشکیل ہوتی ہے تو جو بھی والی امر ہے، جو بھی والی حکومت ہے، جو بھی مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، اس کے اور عام اس ملک، اس ریاست کے شہریوں کے مابین ایک نسبت۔ اور ایک دوسری صورت اس کی ہے اس جماعت کے نظم کے اعتبار سے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قائم ہو، اس کے امیر اور پھر اس میں جو شریک ہیں ان کے مابین ایک نسبت۔ اس وقت ہم در حقیقت اس دوسری نوعیت کی جو نسبت ہے اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اس کے ضمن میں سورۃ الصف میں اس کی آخری آیت میں ہمیں ایک رہنمائی مل چکی ہے کہ یہ نسبت کیسے وجود میں آتی ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ جو جب تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری تھا، نبی ہوتا تھا، رسول ہوتا تھا، وہ لوگوں کو پکارتا تھا، وہ مامور من اللہ بن کر آتا تھا۔ اس کے نصب کے لیے کسی کا اس کو ماننا، اس کے ساتھ علیحدہ کوئی عہد کرنا، اس کے ساتھ کسی دستوری رشتے میں منسلک ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ محض اس پر ایمان لے آنا، اس سے وہ نسبت وجود میں آتی تھی۔ البتہ یہ ہے کہ اس نسبت میں خاص طور پر اقامت دین کی جد و جہد میں جس ایثار کا، جس قربانی کا، جس جد و جہد کا، جس طرح تن من دھن لگانے کا ایک تقاضا ابھرتا تھا، اس کے حوالے سے ان کے مابین ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ وقت کا نبی یا وقت کا رسول کسی وقت خاص طور پر ایک صدا لگاتا تھا کہ من انصاری اللہ۔ چنانچہ یہ الفاظ جب سورہ آل عمران میں آئے ہیں تو وہاں اس سے پہلے الفاظ یہ ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ۔ جب عیسیٰ نے ان لوگوں کی طرف سے کفر کی شدت کا احساس کیا، معلوم ہوا کہ اب مقابلہ شدید ہونے والا ہے، اب ایک تصادم کی نوعیت پیدا ہونے والی ہے، تو انہوں نے ایک صدا لگائی من انصاری اللہ، اور حواریین نے اس کا جواب دیا کہ نحن انصار اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک نسبت ان کے مابین قائم ہو چکی تھی۔ وہ نسبت در حقیقت ایمان کی نسبت تھی کہ حضرت عیسیٰ نے دعویٰ نبوت کا کیا، جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ ان کے ساتھی بن گئے، وہ فطری طور پر ان کے تابع ہو گئے، منطقی طور پر ان پر حضرت عیسیٰ کی اطاعت واجب ہو گئی۔ لیکن یہ کہ جب وہ مرحلہ آیا جب کہ محسوس ہوا کہ اب شدید کشمکش کا آغاز ہونے والا ہے،
تو انہوں نے خاص طور پر ایک ندا لگائی من انصاری اللہ، جس کا ایک مثبت جواب ان کے حواریین نے دیا۔ بہرحال اس سے ہمیں رہنمائی ملی کہ اس جد و جہد کے لیے کسی ہیئت اجتماعیہ کے وجود میں آنے کی صورت یہ ہے کہ کوئی یہ صدا لگائے، کوئی لوگوں کو پکارے، اور جو لوگ اس کی اس پکار پر لبیک کہہ کر حاضر ہو جائیں وہ اس کے ساتھی ہوں گے، مددگار ہوں گے، اعوان ہوں گے، انصار ہوں گے۔ اسی کی طرف مزید رہنمائی ہمیں سورۃ الفتح کی آخری آیت سے ملی، جن کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کئی بار، کہ یہی اجتماعیت جب وجود میں آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ذہن میں رکھیے کہ اس کے بھی دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ، جس نے بھی تصدیق کی محمد کی نبوت کی اور رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فطری طور پر حق کا ساتھی بن گیا۔ کیسے ممکن تھا کہ حضور حکم دے اور وہ اسے تسلیم نہ کرے؟ یہ تو اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، ایک ایسی اظہر من الشمس بات کہ جس کے لیے کسی اضافی قول و قرار کی اور کسی عہد و میثاق کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو ہیئت اجتماعیہ وجود میں آئی اس کے اجزائے ترکیبی یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول محمد۔ یہ میں بحث کر چکا ہوں، یہ دونوں نحوی ترکیبیں یہاں ممکن ہیں، لیکن یہ کہ جو بات اہم ہے وہ کیا ہے؟ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کی رفاقت اختیار کی ہے، معیت اختیار کی ہے، ان پر ایمان لائے ہیں، ان کی تصدیق کی ہے، اور اب یہ مل کر جب ایک ہیئت اجتماعیہ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کے مابین ایک نسبت امیر اور مامور کی بھی قائم ہوئی۔ ایک نسبت بنیادی ہے رسول اور امتی کی، اس پر یہ اضافی نسبت ہے امیر اور مامور۔ اب اس کے ضمن میں جو وہ اس اضافی نسبت کو نمایاں کرنے والی چیز ہے جو ہمیں قرآن اور سنت اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اس کا عنوان ہے بیعت۔ اب اس بیعت کے سلسلے میں آج ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے، قرآن حکیم میں بیعت کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے، بیعت کی کتنی انواع و اقسام ہیں، سیرت النبی میں ہمیں اس بیعت کا کس تدریج کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ باتیں کہ جن کو ایک تدریج کے ساتھ آج کوشش کروں گا کہ مختصر ترین وقت میں آپ کے سامنے آ جائیں۔ تفصیلی مباحث کو میری بہت سی تقاریر میں موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ جامعیت کے ساتھ ایک مختصر وقت میں اس کا سامنے آ جانا انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ اس بیعت کی اصل حقیقت پر جو روشنی ڈالتی ہے وہ آیہ مبارکہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، اس لیے کہ بیعت، اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ بیع، با یا عین۔ بیع و شرع کے معنی خرید و فروخت، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ خرید و فروخت میں کرنسی جب تک کہ وجود میں نہیں آئی تھی تو وہ اصلاً ایک مبادلہ اشیاء کا نام تھا۔ ایک شخص نے کوئی چیز دی، اس کے بدلے میں دوسرے نے کوئی اور چیز دے دی، یہ مبادلہ اشیاء ہے جس کا نام بیع و شرع تھا۔ نتیجتاً یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز اس کی قیمت ہے، اور برعکس بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ دوسری چیز اس پہلی چیز کی قیمت ہے۔ دونوں ہی شے بھی ہیں اور دونوں ہی قیمتیں بھی۔ البتہ عربی زبان میں اس بیع اور شرع کے دو طرفہ الفاظ کا استعمال جو ہے وہ موجود ہے۔ شرع کے معنی ہو جائیں گے بیچنا، اشترا باب افتعال سے آئدہ خریدنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بیچتے ہیں اپنی جانیں اللہ کے رضا کی تلاش میں۔ یہاں ہوا شرع یشری، بیچنا، یہاں لفظ آ رہا اشترا یشتری، باب افتعال میں آئے گا تو خریدنا۔
اسی طرح لفظ بیع جو ہے وہ غالب استعمال کے اعتبار سے فروخت کرنے کے مفہوم میں آتا ہے. بائع اور مشتری یہ الفاظ ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہیں. بائع وہ ہے جو بیچ رہا ہے، لیکن جب یہ باب تفاعل یا باب مفاعلہ میں آئے گا، ان دونوں ابواب میں ایک خاصہ تو پیدا ہو جاتا ہے اضافی مبادلے کا، اور ایک دو فریقوں کے مابین کسی معاملے کا وجود میں آنا. جوہد سے مجاہدہ اور قتل سے مقاتلہ، تو بیع سے مبایعہ، یہ باب مفاعلہ ہوا. اب مبایعہ میں دو فریق جب شریک ہو جائیں گے تو پھر وہی شکل مبادلے کی آ گئی کہ اشیاء کا تبادلہ ہے، اور اس دور میں آ کر وہ در حقیقت صرف اس وجہ سے کہ کرنسی ایک علیحدہ شے معین ہو گئی ہے تو کرنسی سے کسی شے کا مبادلہ ہے. بہرحال قرآن مجید میں یہ بیع کا لفظ تو کثرت سے آیا ہے، لیکن تبایعتم سورہ بقرہ میں یہ بھی آیا ہے باب تفاعل سے، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ مبایعہ باب مفاعلہ سے بھی وارد ہوا ہے. تو یہ در حقیقت مبادلہ، لین دین ہماری زبان میں اس کے لیے سادہ ترین لفظ ہے. اب اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے آگے چلنے سے پہلے. ایک تو بیع ہے کہ جو ہو گئی، نقد بیع، چیزوں کا تبادلہ ہو گیا یا کرنسی سے کسی شے کا مبادلہ ہو گیا. ایک ہے کوئی سودا کرنا مستقبل کے اعتبار سے. یہ سودا کرنا، اس میں ذرا اضافی کمپلیکیشن آتی ہے کہ فی الفور مبادلہ ہو جائے تو بات ختم ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں. لیکن ایک سودا ہو رہا ہے مستقبل کا، خاص طور پر اسی معنی میں لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب کوئی سودا کیا کرو جو فی الفور نہیں ہو رہا ہے تو ضرور گواہ بنا لیا کرو، اس لیے کہ یہ ایک معاہدہ ہے. اس کی ہمارے ہاں فقہ میں پھر بیع سلم کے عنوان سے بحث آتی ہے. بیع سلم وہ ہے کہ جس میں کوئی مستقبل کی بیع کا سودا ہو رہا ہے. مستقبل کی بیع جو ہے وہ اسلام عام طور پر اسے ڈسکریج کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں کمپلیکیشنز ہیں. اس میں کسی نہ کسی طور سے سود کے ایلیمنٹ کے داخل ہو جانے کا امکان ہے. لہذا اصلاً تو اسلام چاہتا ہے کہ سودا نقد ہوا کرے. بیع کی بہترین صورت تو وہی ہے. البتہ یہ کہ بہرحال انسانی تمدن کے تحت ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی ادھار سودا بھی ہو، کوئی مستقبل کے لیے معاہدہ ہو. اس کی صرف ایک شکل کو اسلام نے جائز رکھا ہے کہ جو مبادلے کے دو رخ ہیں ان میں سے ایک شے بتمام و کمال اس وقت ادا ہو جائے. اگر آپ کو ماہ مئی میں کے لیے کوئی سودا کرنا ہے گندم کا کہ 10,000 من گندم 100 روپے من کے حساب سے کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچنے کا عہد کر رہا ہے، تو اس کی گندم جو ملے گی مئی میں اس کی جو کل قیمت بنتی ہے وہ اسی وقت ادا کر دینا لازم ہے. یہ بیع سلم کہلاتی ہے. اور یہ ہے در حقیقت وہ مبایعت یا تبایع کہ اس میں ایک سودا ہو رہا ہے، فی الفور بیع جو ہے مکمل نہیں ہوئی، مبادلہ اشیاء اس وقت نہیں ہوا ہے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اور صرف ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جب کبھی خاص طور پر جب مبایعت یا تبایع ہوتا تھا تو چونکہ ایک بات ہے قول و قرار کے درجے میں، ابھی وہ ایک سودا ہے، تو اس کو پختہ کرنے کے لیے ہاتھ ملانا یہ ان کے ہاں ایک علامت کے طور پر کہ بات پختہ ہو گئی. ہوتے ہوتے اس کا استعمال نقد پر بھی ہونے لگا کہ جیسے ہمارے درمیان کو سودا ہو رہا ہے، اب بات پوری ہو گئی تو اس پر بھی وہ مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے. یہ ہاتھ کا ملا لینا در حقیقت اس وقت اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اب بات پوری ہو گئی، سودا ہو گیا، جو رد و قضا ہونی تھی، جو اس میں بحث و تمیز تھی وہ ہو چکی. تو یہ ایک علامت ہے، جیسے کہ مولانا نے اس وقت فرمایا تھا کہ بیعت کیا ہے، یہ تو بات پکی کرنے کا نام ہے. صحیح ہے، پکی بات کرنا کسی بھی اعتبار سے اس کے لیے یہ ایک علامت ہے، ہینڈ شیک ہے.
مصافحہ ہے کہ اب بات پکی ہو گئی. ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور اب اس بیع کو سمجھیے کہ دین کا ایک لب لباب، اس کا ایک خلاصہ جو ہے، قرآن مجید مختلف اسلوب اختیار کرتا ہے کسی حقیقت کی توضیح کے لیے، حقیقت کے بیان کے لیے. اس میں سے یہ تجارت، اور تجارت اس کا خاص طور پر بیع و شرح کا معاملہ، یہ وہ ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھتا ہے. عامی سے عامی انسان، ان پڑھ سے ان پڑھ انسان، یہ وہ بنیادی کانسیپٹس ہیں کہ جن سے کوئی شخص نا واقف نہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال کیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اہل ایمان، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت، وہ کاروبار جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. تجارت میں ہوتا کیا ہے؟ کچھ سرمایہ تھوڑا یا کم، کچھ محنت، اور اس سرمایہ اور محنت کے لگانے سے مطلوب ایک نفع، کوئی اس سے فائدہ. تین چیزیں اس کے لازمی اجزاء ہیں. چنانچہ یہاں وہ نفع سامنے رکھا گیا کہ عذاب علیم سے چھٹکارا پانا. اس نفع کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجارت کرنی پڑے گی. اور جیسے تم تجارت میں سرمایہ بھی لگاتے ہو اور محنت بھی کرتے ہو، اسی طریقے سے اس تجارت میں بھی سرمایہ بھی لگے گا، محنت بھی لگے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی، اپنی جانیں بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب یہ وہ اسلوب ہے کہ جس کو عامی سے عامی انسان سمجھ جائے گا. اس لیے کہ یہ تصورات جو ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے کسی منطق کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی فلسفے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ بنیادی تصورات ہیں جن کو ہر انسان جانتا ہے. وہی انداز یہاں اختیار کیا. ویسے ایک بات میں آپ کو سنا چکا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ. لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی جانیں بیچتے ہیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنے اوقات بیچتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کی رضا جوئی کے لیے. یہ ایک حدیث میں آیا ہے، بڑا پیارا انداز ہے، کل نفس یغدو فبائع نفسہ. انسانوں میں وہ بھی ہے، ہر انسان جو صبح ہوتی ہے، جب وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیچنا شروع کرتا ہے. وہ لگا رہا ہے کہیں کسی دفتر میں، اپنی صلاحیتوں کو کھپا رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، کہیں کسی کھیت میں محنت کر رہا ہے، اپنی توانائیاں کھپا رہا ہے، اپنا خون پسینہ کر رہا ہے. فبائع نفسہ، شام تک وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے. البتہ یہ کہ اس کا نتیجہ مختلف نکلتا ہے. بیچا سب نے، مشقت جھیلی سب نے، لیکن ایک بیچنے والے وہ ہیں اپنے نفس کے، جو شام کو گھر لوٹتے ہیں تو گناہوں کی گٹھلی بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنے نفس کو برباد کر کے اور تباہ کر کے لوٹتے ہیں. اسے جہنم کا پروانہ اس کے لیے حاصل کر کے واپس آتے ہیں. اور ایک وہ بھی ہے کہ جو جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آتے، فَمُوتِقُهَا وَمُوبِقُهَا، وہ بھی ہے جو گردن کو چھڑا کر لاتے ہیں، اور وہ بھی ہے کہ جو اس کو ہلاکت کے حوالے کر کے آتے ہیں. تو وہی انداز یہاں ہے دین کی اس کلی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے. ان اللہ اشترا، وہاں یشری تھا، یہاں اشترا، یشتری سے آیا ہے. یقیناً اللہ نے خرید لیے ہیں من المومنین، اہل ایمان سے، انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی، بان لہم الجنہ، جنت کے عوض، بسبب اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے. لفظی ترجمہ یہ ہوگا. اب یہ آپ جان لیجئے یہ بیع سلم ہوگی، یہ نقد مبادلہ یہاں نہیں ہو رہا. جنت آخرت میں ملے گی، جان مال یہاں دینی ہے، حوالے کرنی ہے. بیع سلم اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی شے کو سپرد کر دینا. تسلیم کسے کہتے ہیں؟ سپرد کر دینا، حوالگی. تو ایک طرف سے چونکہ شے حوالے کر دی جاتی ہے، قیمت حوالے کر دی گئی، گندم مئی میں ملے گی. ایک طرف کا جو ہے پہلو وہ مکمل حوالے ہو جائے،
اس کی تسلیم ہو چکے، وہ بیع سلم ہے۔ اب اس کا جو بھی دوسرا جو اس کا عوض ہے وہ کسی وقت معینہ پر ملے گا۔ تو یہ ایک مبایعت ہوئی، یہ ایک تبایع ہوا، اس میں ایک سودا ہو رہا ہے بالفعل یا فی الفور، اس وقت مبادلہ مکمل نہیں ہو رہا، اس کا ذکر تو بعد میں آئے گا۔ اب اس بیع کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب وہ جان جو اللہ کو بیچ چکے، اب وہ اس کو کھپا رہے، لگا رہے اللہ کے راستے میں۔ اس میں جہاد کا لفظ وہ تو چونکہ عام ہے اور یہ خاص ہے، قتال خاص ہے، جہاد عام ہے، تو جہاں خاص کا ذکر آئے گا وہاں تو عام خود بخود مراد ہے۔ ہر رسول تو نبی ہے ہی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے، لہذا جہاں لفظ رسول آ جائے وہاں نبوت انڈرسٹوڈ ہے، اس کے ذکر کی ضرورت نہیں۔ یہاں وہ خاص اور آخری بات کا ذکر ہو گیا قتال، تو جہاد اس میں بدرجہ اولا، اس میں مراد ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ اب وہ اس جہاد میں، اس قتال میں اپنے جانیں بھی کھپا رہے، اپنے مال بھی کھپا رہے۔ پھر یہ کہ قتال میں ویسے تو یہ کہ مال بھی انڈرسٹوڈ ہے، لیکن سب سے قیمتی متاع انسان کے پاس جان ہے۔ جب وہ اس کو ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جاتا ہے تو جس کو برسبیل تغلیب کہتے ہیں، اس کی روح سے یہاں از خود مال بھی مراد ہو گیا۔ لہذا جہاد بالمال والنفس، یہ گویا کہ یہاں پر پورا کا پورا مندرج ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ آخری شے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، باقی ساری چیزیں اس میں از خود مذکور ہو گئی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ جان تو پہلے ہی دے چکے، اب تو صرف یہ ہے کہ اس کی حوالگی ہے، یہ اس کو سپرد کرنا ہے، سودا تو ہو چکا تھا۔ اب یہاں چونکہ یہ بیع سلم ہے، یہ ادھار سودا ہے، جان مال یہاں سپرد کر دینی ہے، جنت کا وعدہ جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ ادھار سودے پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ انسان کے دل میں تردد پیدا ہوتا ہے۔ نقد سودے میں کوئی تردد نہیں، مال دیا قیمت نہیں، قصہ پاک ہوا، کوئی اندیشہ نہیں کہ رقم بڑھ جائے گی، کوئی اندیشہ نہیں کہ وعدے سے پھر جائے گا۔ لیکن جہاں بھی ادھار کا معاملہ آئے گا وہاں یقیناً ایک تردد۔ اب یہ ادھار تو ہے بھی اتنا بڑا ادھار کہ یہاں تو صرف سالوں کا اور مہینوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایک عالم اور دوسرے عالم کا فرق ہے۔ اگرچہ اس عالم سے اس عالم میں منتقلی اس وقت بھی ہو سکتی ہے فی الفور، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں وقت لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ابھی اس دنیا میں، ہمیں نہیں معلوم کہ اور کتنے عرصے یہاں ہمارا رکھنا اس کی حکمت میں ہے، اس کے فیصلے میں ہے۔ لہذا یہ جو ادھار سودا ہے، اس پر طبیعت میں ایک اضطراب کا پیدا ہونا اور طبیعت میں ایک تردد کا پیدا ہونا طبعی اور فطری ہے۔ اور پھر یہ وہ چیز ہے کہ جس پر شیطان کو موقع ملتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ اگر تو نقد معاملہ ہو جائے تو وہ کہاں وسوسہ اندازی کرے گا، سودا ہو گیا، لین دین ہو چکا۔ لیکن پتہ نہیں، تم تو یہاں سب کچھ اپنا کھپا رہے ہو، پتہ نہیں وہ آخرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ تم نے یہ کسی پر اعتماد کر کے فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ کہ پتہ نہیں واقعہ کیا ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل میں وہ دغدغہ، اس کو ذہن میں سمجھ لیجئے، شیطان کا یہ ڈالا ہوا وسوسہ۔ اس کو پس منظر میں رکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اتنا ایمفیسس یہاں کیوں دیا جا رہا، اتنی تاکید کیوں کی جا رہی۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے، ثابت شدنی، قطعی، یقینی، حتمی۔ وعدن علیہ حقا، ابھی اعلیٰ کا جو یہاں صلہ آیا ہے، اس میں جو زور ہے اس کے ذمے ہے، اور یہ وعدہ اس پر ثابت ہے، یہ قطعی ہے، یہ حتمی ہے، یہ یقینی ہے۔ 3 مرتبہ توثیق ہو چکی اس کی، اور 3 کیا، یہ تو سینکڑوں مرتبہ ہوئی، ہزاروں مرتبہ ہوئی، لاکھوں مرتبہ ہوئی، اگر وہ روایت درست ہے کہ 1,20,000 انبیاء آئے ہیں، 24,000 انبیاء آئے، تو ہر نبی نے یہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توثیق کی ہے۔
لیکن یہ کہ تین بڑے بڑے ادوار تو ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات میں یہ وعدہ ہوا، انجیل میں یہ وعدہ ہوا، قرآن میں یہ وعدہ ہو رہا ہے۔ مزید دیکھیے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اپنے عہد سے کا ایفا کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ یہ اوفا کا لفظ جب آتا ہے تو اس کی دو شکلیں ممکن ہیں، یہ اگر فعل ہوگا تو اوفا یوفی ایفاءن، باب افعال سے بنے گا، لیکن یہاں یہ افعل التفضیل، افعلوں کے وزن پر صیغہ تفضیل ہے، اوفا سب سے بڑھ کر وفا کرنے والا، سب سے زیادہ پورا کرنے والا۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا؟ یہ دوسری تاکید ہو گئی۔ اب اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے اس کے پس منظر میں بھی وہی ہے۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے، تجربے میں یہ باتیں آئی ہیں کہ ایک انسان کسی وقت جذبات میں کوئی بڑا فیصلہ کر بیٹھتا ہے، میں اپنا کیریئر تج دینے کے لیے تیار ہوں، وقتی طور پر ایک تحریک پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا، کسی کے ساتھ جڑ گئے، اور اب طبیعت محسوس ہو رہا ہے کہ بجھی بجھی سی ہے، طبیعت میں بجائے اس کے کہ بشارت ہو، بشاشت ہو، انسان اب اندر ہی اندر سے محسوس کر رہا ہے کہ یہ میں کتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھا، صحیح کیا کہ غلط کیا، یہ مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے تھا یا نہیں۔ یہ ہوتے ہیں واقعات، اور اس طرح کی کسی کیفیت کا، کسی ایک آنن اور فانن جو معاملہ ہوتا ہے، یہ ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر اس قسم کی کیفیت انسان کے اندر کچھ مستقل سایہ اس کا پڑ رہا ہو تو یہ ایک بہت خوفناک مرض کی علامت ہے۔ یہ ہے وہ بات، اس کو آپ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لیجئے گا۔ پھر اس میں اس کے اندر کے جو ایک کشمکش یا کشاکش ہوتی ہے، وہ پھر جماعتی زندگی کے اندر فتنہ انگیزی شروع کرتی ہے، وہ طرح طرح سے اپنی اس عدم اطمینان کا اظہار کرتا ہے۔ وہ عدم اطمینان اس کا اندر ہے، فیصلہ کر بیٹھا ہوں بہت بڑا، یہ میں نے کتنی بڑی چھلانگ لگائی، یہ تو میں کوئی معلوم ہوتا ہے کہ جذبات میں غلط فیصلہ کر بیٹھا، لیکن اس کا ایک ظاہری اور علل اعلان اس کا اعتراف جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ اس میں اب غیر شعوری طور پر اس کے اپنے اندر بھی ایک بہت بڑی ہلچل ہوتی ہے، اور یہی ہلچل پھر اجتماعی زندگی کے اندر، جماعتی زندگی کے اندر پولیوشن کا اور طرح طرح کی خرابیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس لفظ کے پس منظر میں سمجھیے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو خوشیاں مناؤ اپنی اس بیع پر جو تم نے کی ہے، جس کا سودا تم نے کیا ہے۔ یہ سودا کرنے کے بعد ملول کیوں ہو گئے، غمگین کیوں ہو گئے، تمہاری طبیعت میں انقباض کیوں آ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ کی بات پر یقین نہیں، تم کہیں اس کیفیت میں مبتلا تو نہیں ہو کہ پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ یہ یقین جو ہے یہ ہے در حقیقت جس کی کمی کا اظہار ہو رہا ہے، یا تمہارا ابھی وہ جو ایک ویلیو سٹرکچر کا معاملہ ہے وہ ابھی واقعتاً پختہ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات تم نے شعوری طور پر طے نہیں کی تھی کہ ہم شعوری طور پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ دنیا دے کر آخرت قبول، ترجیح ہے آخرت، ایثار، کلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی۔ لیکن یہ بات جو ہے اس پر دل کا ٹھک جانا ہی تو اصل ہے بات۔ ایک وقت میں انسان اس کو قبول کر لے، اختیار کر لے، یہ اور ہے، اور ایک اس پر دل کا جم جانا ہے، دل کا ٹھک جانا ہے۔ یہی جم جانا، یہی ٹھک جانا، یہ سورہ حامیم السجدہ کا جو ہمارا درس ہے اس کا جو ابتدا ہے وہ یہی تو ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ استقامت عملی جو ہے در حقیقت اس استقامت قلبی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ بالفعل جم جانا اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ دل ٹھک چکا۔ اسی کو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو
کہ میں ایمان لایا اللہ پر تو رپت جمی جا. جہاں یہ استقامت باطنی نہیں ہوتی، یہاں ایمان میں ذوق ہوتا ہے. استقامت باطنی نہیں ہوگی، استقامت باطنی نہیں ہوگی تو اب انصراف کیسے ہوگا؟ آدمی ہو سکتا ہے کہ وعدہ کر بیٹھا ہوں، لگا بندھا چل بھی رہا ہے، کچھ اپنی اس عزت لب کے تحفظ میں کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہے، کبھی کوئی بات مان بھی لے کا ہے، لیکن وہ اندر کی کیفیت وہ نہیں ہے جس میں بکاست، جس میں استنصار. چنانچہ سورہ حامی میں سجدہ میں بھی الفاظ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہاں پر بھی وہی بات ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِہ. کو کیا مناؤ تمہارے پہ ہے نمک میں کیا نہیں. تمہیں تو اس پر ایک جشن منانا چاہیے. تم نے وہ سودا کیا کہ جس سے بڑا سودا کوئی نہیں. تم نے اپنی جسم و جان کی وہ قیمت وصول کی ہے کہ جس سے بڑی قیمت کوئی نہیں. جنت کے ساتھ سودا کیا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِہ. تم نے جو سودا کیا ہے اپنے جان اور مال کا، اس کی جتنی بڑی قیمت تمہیں ملی ہے اس پر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور جان لو کہ یہی ہے بڑی کامیابی. دنیا کا کوئی سودا وہ نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں آ سکے. دنیا و ما فیہا اس کے مقابلے میں ہیچ ہے. یہ ہے اصل وہ بیع. جہاد قتال کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے. جہاد و قتال اس اقامت دین کی جد و جہد کا جامع عنوان ہے. اس میں جان کھپتی ہے، مال کھپتا ہے، یہاں تک کہ جان کے جانے کا بھی رسک لے کر آدمی کو میدان میں اترنا پڑتا ہے. اس کے لیے یہ سودا شعوری طور پر پہلے کر لیا گیا ہو اور اس پر دل ٹھک چکا ہو تو گاڑی سموتھلی چلے گی، ہمواری کے ساتھ رواں دواں رہے گی. اگر یہاں اس میں کوئی کمی ہے تو پھر قدم قدم پر رکاوٹ آئے. وہ رکاوٹ اندرونی ہوتی ہے، داخلی ہوتی ہے، جس کا ظہور خارج میں بھی ہو کر رہے گا. اب یہاں آگے چلیے کہ اللہ ہے در حقیقت مشتری، خریدنے والا، اور بندہ مومن ہے بائع، بیچنے والا. مبایعت ان کے مابین ہے، لیکن عالم واقعہ میں بالفعل اللہ تعالی، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم سے غیب میں ہے یا ہم اس سے غیب میں ہے. لہذا اب جو بالفعل یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ کوئی دنیا میں جو اس کے نمائندے کی حیثیت سے یہ سودا کرے گا، یہ نمائندہ جب تک نبوت اور رسالت جاری رہی وہ نبی اور رسول. آئندہ اب یہ نمائندہ کوئی بھی جو علی منہاج النبوہ، اسی راستے پر جو دین کی دعوت کے لیے کھڑا ہو، اقامت کا ایک اس کے لیے کمر کس کے میدان میں آئے اور ندا لگائے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے اس راستے. ان کے مابین اب یہ معاہدہ ہوگا، وہ مصافحہ ہوگا. بات پختہ کرنے کے لیے علامت کے طور پر مصافحہ بھی اس میں ہوگا. وہ مصافحہ ہے جس کا ذکر اب ہو رہا ہے سورہ فتح میں. اب ایک نسبت دیکھیے قائم ہو گئی، چونکہ ہم نے موضوعات کے اعتبار سے ان آیات کا انتخاب کیا ہے. تو وہ جو آخری آیت شروع ہوتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو نسبت ان کے مابین قائم ہوئی ہے، وہ نسبت جو ہے اس نے جو شکل اختیار کی ہے ظاہری، وہ بیعت کی شکل ہے کہ جو صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ سے کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ یہ بات میں نے بارہا کہی، اب پھر دوہرا رہا ہوں کہ حضور کے معاملے میں، کسی نبی کے معاملے میں اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس سے اہم تر نسبت قائم ہے، موجود ہے نبی اور امتی کی، رسول اور امتی. امتی ہر حال میں مطیع ہے. وہ تو ہمارا تصور اب بگڑ گیا نا امتی کا، لیکن آپ تصور کیجئے صحابہ کرام کا. کیا کسی شخص کو اشتباہ ہو سکتا تھا اس میں کہ محمد کو رسول مان لینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو مطاع ماننا، یہ تو سابقہ انبیاء کرام کی بھی تمام دعوت قرآن مجید میں آئی ہے. ان اعبدوا اللہ واطیعون،
اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ سورہ شعراء کے اندر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، سب کی بات آئی۔ ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی پرستش، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ اس اعتبار سے وہاں تو وہ نسبت جو ہے اصل بنیادی کہیں زیادہ قوی اور مضبوط موجود ہے، لیکن میں اس بات پر پوری طرح انشراح صدر رکھتا ہوں کہ بیعت کا معاملہ حضور نے جو کیا ہے وہ امت کی رہنمائی کے لیے کیا ہے، آپ کو قطعاً ضرورت نہیں تھی بیعت، لیکن یہ کہ آئندہ تو یہ نبی اور امتی کی نسبت تو قائم نہیں ہوگی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکی محمد الرسول اللہ، اور جو بھی کلمہ گو ہے اس کے مابین تا قیام قیامت نسبت ہی رہے گی۔ لیکن کوئی عملی جد و جہد ہوگی، وہ اجتماعیت تشکیل پائے گی، وہ تعیین ہوگی کہ کون لوگ اعوان و انصار ہیں، وہ معین ہوگا کہ کتنی حق کی قوت ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو ایک علامت، اس کا کوئی نظام ہونا لازم ہے۔ یہ ہے وہ نسبت بیعت کے جو اب چلی ہے امت کے اندر، پوری امت کی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا۔ جو اجتماعی حیت وجود میں آئی اس کی بلند ترین صورت، نمایاں ترین صورت حکومت کا قیام ہے، وہ بھی بیعت۔ اس کی خفی ترین صورت سلسلہ ارشاد و اصلاح ہے، وہ بھی بیعت۔ حکومت کے خلاف بغاوت ہے تو بھی بیعت۔ کوئی اجتماعیت جس کا نام ہے، وہ اجتماعیت در حقیقت وجود میں آتی ہے اسلام میں بیعت کی بنیاد پر۔ لیکن اب ذرا پہلے سمجھ لیجئے، سورہ فتح میں وہ بیعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر کی ہے، اس کا ذکر تو آیا ہے آیت نمبر 18 میں صراحت کے ساتھ۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا۔ قد کا اضافہ جب آتا ہے فعل ماضی پر تو ایک شے ہو چکی، قطعی، حتمی، یقینی۔ اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے، جبکہ اے نبی وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ کے خوب علم میں ہے جو کچھ کہ ان کے دلوں میں ہے، اللہ جانتا تھا ان کے دلوں کی کیفیت کو۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ نے اس وقت ان پر سکینت نازل فرمائی تھی، اطمینان۔ حالانکہ معلوم تھا ہم نہتے ہیں، ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم پر اچانک ہجوم ہو جائے تو کتنے بچیں گے، ایک دم حملہ ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن نہیں، ایک اطمینان، ایک سکون کی کیفیت، اس لیے کہ وہ تو جان دینے کا سودا پہلے کیے ہوئے، اس پر مطمئن ہے، دل ٹھکا ہوا ہے کہ اس سے بڑا سودا کوئی نہیں۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کا تو معاملہ وہ اس طرح کا ڈاواں ڈول معاملہ نہیں تھا، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو عطا فرمائی ہے ایک بہت ہی قریب فتح۔ اس سے مراد یہ تفصیل سے درس ہو چکا ہے، سورہ فتح کا کیسٹس موجود ہے، کہ وہ فتح سے مراد وہ صلح حدیبیہ کی فتح بھی ہے، اور وہ فتح بھی ہے کہ جو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بطور انعام عطا فرمائی، فتح خیبر، جس میں بڑی غنیمت ہاتھ آئی ہے مسلمانوں کو، بہت مسلمانوں کے لیے مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمایا۔ اب ذرا آیت نمبر 10 دیکھیے، اس میں وہ اصل حقیقت آ رہی ہے کہ بات سمجھ لو، یہ اصل میں بیع و شراء کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے مابین ہو رہی ہے، فریق کون ہے اس مبایعت کے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، سودا اللہ سے ہوا۔ تبایع یا مبایعت وہ بندہ مومن اور اللہ کے مابین ہے۔ نبی اس وقت اس عالم واقعہ میں اللہ کی طرف سے ریسیور ہے، اللہ کی طرف سے وصول کنندہ ہے۔ یہ جو نظم قائم ہوا ہے جس میں کہ اب ان کی حیثیت امیر کی اور ان کے ساتھیوں کی حیثیت مامورین کی ہے،
یہ سودا کرنے والے جان اور مال اب ان کے حکم سے صرف کریں گے، ان کے مطالبے پر حاضر کر دیں گے، جیسے اور جب وہ چاہیں گے پیش کر دیں گے، لیکن یہ کہ اصل سودا اللہ کا اور بندے کا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب یہ ہے وہ بیعت کا بالکل نقشہ یہاں کھینچ دیا اس مصافحے کا، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتی ہے۔ ہاتھ بیعت کرنے والے کا اوپر ہوتا ہے اور بیعت لینے والے کا نیچے ہوتا ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ ایک اور تیسرا ہاتھ بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ایک اور ہاتھ ہے اور وہ اللہ کا ہاتھ۔ تو یہ ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، ایک سہ فریقی معاہدہ ہے۔ عالم واقعہ میں یہ بیعت ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ کے دست مبارک پر، اور واقعتاً حقیقتاً یہ بیعت ہو رہی ہے اللہ سے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اس بیعت کا اب یہ رخ جو ہے بہت اہم ہے۔ تو جو کوئی اس سے پھر جائے گا، اور اس میں نوٹ کیجئے عربی زبان میں حروف کے اعتبار سے جو الفاظ مماثل ہوتے ہیں، مشابہ ہوتے ہیں، ان کے معانی میں اور ان کی حقیقت میں بھی ایک بہت گہرا ربط ہوتا ہے، اور ثقالت اور لطافت کا جو ہے اس کی بھی ایک نسبت ہوتی ہے۔ اب نقض، نون بڑا قاف اور غوض، نقض، نقض کے معنی توڑ دے دو، ختم کر دو۔ نقض میثاق، فبما نقضہم میثاقہم، یہ اپنے عہدوں کو، اپنے معاہدوں کو توڑتے رہے۔ نقض عہد، نقض میثاق، نقض غزل، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا من بعد قوۃ انکاسا، اس بڑھیا کے مانند نہ بن جاؤ جس نے محنت سے کاتا ہوا سوت جو ہے اس کو توڑ دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ نقص۔ نون وہی ہے لیکن اب قاف کی بجائے چھوٹا کاف، ضاد ثقیل لفظ ہے، حرف ہے، اس کی بجائے سا، نقص۔ نقص کے معنی کیا ہے؟ یہ بھی توڑ دینا، لیکن یہ خفیف ہے، یعنی ایک اعلانیہ بات نہیں ہے، اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہے، قول و قرار سے انسان پھر رہا ہے، اندر ہی اندر پسپائی ہو رہی ہے، علل اعلان نہیں ہے۔ وہی بات جو میں نے ارتداد میں عرض کی تھی، ایک ارتداد ظاہری ہے، کھلم کھلا ہے، اس کے اوپر تو قاضی کا حکم لگے گا، مفتی کا فتویٰ لگے گا اور اس کے اوپر حد جاری ہو جائے گی۔ ایک وہ ارتداد ہے جو اندر ہی اندر ہو رہا ہے، ایک پسپائی ہے، ریٹریٹ ہے، اپنے نقش قدم سے آدمی لوٹ رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ اندر ہی اندر والا یہ ہے نفاق۔ نفاق پر قاضی کا حکم نہیں لگ سکتا، نفاق پر مفتی کا فتویٰ نہیں چل سکتا، نفاق پر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجرا نہیں کیا کسی حکم کا۔ یہ تو ایک باطنی حقیقت ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ کسی بھی فقیہ یا کسی مفتی یا کسی قاضی کے موضوع کے اندر شامل نہیں ہو۔ یہی معاملہ یہاں نقص کا ہے، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ لیکن اب اس کی رہنمائی تو دی جا رہی ہے، آپ کو ٹٹولتے رہا کرو، دیکھتے رہا کرو، جیسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانکتے رہا کرو، اپنے اس عہد پر قائم ہو، اس پر ڈٹے ہوئے ہو، اس پر انشراح ہے، اس پر انبساط ہے، اس پر استبشار ہے یا انقباض ہو چکا ہے، کہیں پسپائی تو نہیں کر چکے، اندر ہی اندر کہیں اس قول و قرار کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو کوئی بھی یہ شکل اختیار کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر سارا وبال لے گا، اس لیے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے اس نے تو کوئی چیز آپ سے طے ہی نہیں کی، سودا تو آپ کا ہوا تھا اللہ کے ساتھ، قیمت اس نے دینی ہے، اس نے نہیں دینی۔ محمد الرسول اللہ نے تمہیں کوئی قیمت نہیں دینی، قیمت تو اللہ سے لوگے۔ عہد و قول و قرار اور تبایع اور مبایعت تو اللہ سے ہوئی ہے، تم نے عہد کیا ہے، تم اپنے عہد سے پھرے تو سارا وبال اپنے اوپر لوگے، ان کا کوئی نقصان نہیں، انہیں کوئی کسی طرح کا غضن نہیں پہنچے گا، اس میں انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے۔
ذمہ داری ساری تمہاری ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. اب یہاں وہ لفظ اوفا آ گیا ہے، اوفا یوفی ایفان. اوفا لفظ وہی ہے تقریباً، لیکن آیا سورہ توبہ میں تو وہ تھا افعل التفضیل، سب سے بڑھ کر وفا کرنے والا. یہاں یہ ہے فعل ماضی کا صیغہ، اوفا یوفی ایفان. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ. اور جس نے پورا کر دیا وہ جس پر کہ اس نے معاہدہ کیا تھا اللہ سے. مبایعت تو اللہ سے کی تھی، سودا اللہ سے کیا تھا. جس نے وہ پورا کر دیا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے. یہ ہے وہ بیعت کی اصل حقیقت کہ جس سے وہ ایک نسبت قائم ہوتی ہے، اجتماعیت وجود میں آتی ہے. اب ذرا قرآن مجید میں بات جو ہے مکمل کر لینے کے لیے چوتھی آیت کا بھی صرف اس وقت حوالہ دینا مقصود تھا کہ لفظ بیعت جو ہے وہ قرآن مجید میں چوتھی بار سورۃ الممتحنہ میں آیا ہے، خواتین کی بیعت. سورہ ممتحنہ سورہ فتح کے بعد نازل ہوئی، اس لیے کہ سورہ فتح میں تو صلح حدیبیہ کا ذکر ہے. صلح حدیبیہ کی بنا پر خواتین کا ایک مسئلہ درپیش ہوا کہ چونکہ وہاں طے ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان اگر آ جائے گا مدینے سے واپس، اگر مکے آئے گا، وہ مکے سے مدینے آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا. اب اس میں مسئلہ پیدا ہوا خواتین کا. وہ ایک بڑی ایک جداگانہ حیثیت کا معاملہ تھا، نوعیت مختلف تھی، اس پر خاص طور پہ یہ سورہ ممتحنہ نازل ہوئی. بہرحال میں اس پوری بحث میں نہیں جا رہا، صرف یہ آیت نوٹ کر لیجئے. قرآن مجید میں بیعت کا ذکر چوتھی بار جو آیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن خواتین، یبایعنک، آپ سے یہ بیعت کرنے کے لیے، وہ آپ سے یہ بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ، اس بات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی شے کو شریک نہیں کریں گے. علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، نہ بدکاری کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، نہ ہی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان اٹھائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور یہ کہ وہ کسی بھی بھلے اور نیک کام میں، معروف کام میں جو حکم آپ دیں گے اس سے سرتابی نہیں کریں گی. فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول فرمائیے، ان کو بیعت کر لیجئے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا. واستغفر لہن اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم. یہ چار مقامات ہو گئے کہ جن میں قرآن مجید میں بیعت کا لفظ آیا. ان میں سے سورہ توبہ کی آیت بیعت کی اصل حقیقت کو واضح کر رہی، اور 3 آیات میں جو اصطلاحاً یہ لفظ مستعمل ہے ان کا ذکر ہے. اب اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ سیرت میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ہے، ایک فطری معاملہ ہے بالکل. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکی دور میں جو لوگ اسلام لائے، اہل مکہ، ان سے کسی بیعت کا ہمیں ذکر نہیں ملتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیعت نہیں لی حضور نے، لیکن ذکر نہیں ملتا. ابو بکر جب ایمان لائے، عمر جب ایمان لائے، حمزہ جب ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہم، تو یہ بڑے اہم واقعات ہیں، ان کے ذکر بھی ملتا ہے، تفصیل بھی ہے، لیکن یہ کہ کہیں بھی اس میں بیعت کا لفظ نہیں آتا. البتہ ہمیں بیعت کا ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آیا اور اس نے اگر اسلام کا اظہار کیا، وہ اسلام لایا، اس کے ضمن میں روایات مل جاتی ہے کہ پھر وہ مصافحہ بھی ہوا، قول و قرار بھی ہوا، اور اسے بیعت اسلام کہتے ہیں. یہ بیعت اسلام ثابت ہے مکی دور میں، لیکن اہل مکہ سے نہیں، باہر سے آنے والے سے. اس کے بعد ایک بیعت نظم جماعت کی، ڈسپلن کی، سم و طاعت کی.
یہ بھی ہمیں مکے والوں سے پورے مکی دور میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا، ثبوت نہیں ملتا۔ پھر میں عرض کروں گا کہ کسی شے کا عدم ثبوت اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ہوا ہو، مذکور نہ ہو، لیکن بہرحال دی فیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے کہ مذکور نہیں، ذکر نہیں۔ اب یہ کہاں ملا؟ یہ مدینے والوں سے وہ دو اہم بیعتیں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، ایک سن 11 میں، ایک سن 12 میں، 11 نبوی، 12 نبوی۔ پہلی مرتبہ 6 افراد ایمان لائے تھے، ان کے ضمن میں کسی بیعت کا ذکر نہیں۔ اگلے سال جب آئے، یہ جو پہلی دفعہ ہے یہ اغلباً سن 10 نبوی ہی ہے، وہی سال جس میں کہ آپ گئے تھے، طائف کا آپ نے سفر کیا تھا، وہاں سے آپ واپس آئے ہیں۔ اس کے فوراً بعد جو موسم حج آیا، اس میں وہ 6 افراد مدینے کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن اس وقت کی کسی بیعت کا ذکر نہیں۔ اگلے سال وہ 12 تھے، پہلے سال والے 6 میں سے ایک صاحب نہیں آئے تھے، غالباً ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ مجھے قطعی طور پر یاد نہیں ہے۔ 5 ان میں سے تھے، 7 اور تھے۔ جب 12 نے اسلام کا اظہار کیا تو پہلی بیعت ہوئی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اس بیعت عقبہ اولیٰ میں حضور نے وہ بیعت لی کہ جو قرآن مجید میں یوں سمجھئے کہ کم و بیش 10 برس بعد بیعت النساء کے عنوان سے، یہ بھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے سورہ ممتحنہ میں، جو الفاظ اس میں آئے ہیں وہ الفاظ اس بیعت عقبہ اولیٰ کے۔ گویا کہ اس میں کسی نظم جماعت کا ایک بیج تو موجود ہے، لا یعصینک فی معروف، اب یہ بھی ایک ڈسپلن ہے، حکم ماننے کا اقرار ہو رہا ہے، جو بھی نیکی کی بات آپ فرمائیں گے ہم مانیں گے، لیکن یہ کہ اس میں وہ نظم جماعت اور سمع و طاعت اور اس کے مختلف لوازم، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسے گٹھلی کے اندر پورا درخت ہے، بیج کے اندر پورا پودا موجود ہے، اس طریقے سے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر و باہر نہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہمارے بعد میں امت میں جو بیعت ارشاد کا سلسلہ چلا ہے، اس کے لیے بطور سند اور بطور دلیل اس بیعت کو قبول کیا گیا ہے کہ اس میں برائیوں سے اجتناب، شرک سے اجتناب، چوری سے اجتناب، اس کو بیعت توبہ بھی کہہ دیں گے، اس کو بیعت ارشاد بھی کہہ دیں گے، اس کو بیعت اصلاح بھی کہہ دیں گے۔ تو یہ جو خواتین کی بیعت قرآن میں ہے، اور یہی بیعت جو بیعت عقبہ اولیٰ میں ہمیں سیرت النبی میں ملتی ہے اور حدیث میں ملتی ہے، انہی حضرت عبادہ ابن ثابت سے، اس لیے کہ یہ حضرت عبادہ ابن ثابت جو ہے یہ دونوں بیعتوں میں موجود تھے۔ تو یہ بیعت در حقیقت ابھی ہم جو بات سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کسی نظم کا حیولہ اپنے اندر کم سے کم ظاہری اور نمایاں طور پر نہیں رکھتی، بلکہ یہ کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمان کے اندر پوری چیز موجود ہے، جب رسول مان لیا، ایمان لے آئے تو اطاعت تو کرنی ہے، اس کا صرف ایک تھوڑا سا اظہار کہ ہم آپ کا حکم بھی مانیں گے جو آپ ہمیں دیں گے، بس یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی دیجئے اپنا جانثار، اپنا ساتھی جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ساتھ کیا، اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی بھیج دیا، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال ان حضرات کی تعلیم تبلیغ سے اب وہاں پر جو انقلاب آیا ہے، تو اگلے سال جب 72 مرد اور 3 عورتیں آئیں، 75 کا قافلہ، انہوں نے جو بیعت کی ہے وہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ، اور وہ سر تا سر وہ بیعت نظم جماعت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ حضور نے یہ بیعت جماعت مکے والوں سے کیوں نہیں لی؟ اس کا ایک سبب ہے بالکل ظاہر و باہر۔ حضور وہاں خود موجود ہے، کوئی ابھی نظم علیحدہ سے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو امیر بنانے کا سوال نہیں، وہ ابھی چین نہیں وجود میں آ رہی کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ اس کے تابع، یہ اس کے تابع، وہ چین وجود میں نہیں آ رہی، حضور خود موجود ہے۔ جو چیز اب خود ہو رہی ہو اس کے لیے خام خواہ کوئی تکلف اور تصنع اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے مکے والوں سے بیعت اسلام ثابت نہیں، اسی طرح مکے والوں سے کوئی بیعت سمع و طاعت ثابت نہیں۔ جس طریقے سے باہر سے آنے والے اگر اسلام لائے تو اس کے لیے بیعت کا ذکر مل گیا، اسی طریقے سے مدینے والے آئے تو ان سے بیعت سمع و طاعت لی گئی۔
وہ بیعت سم و طاعت بھی شروع میں نہیں لی گئی، بلکہ جب وہاں ایک ہیئت اجتماعیہ کے قیام کی ضرورت پیش آ گئی کہ اب 2-4 آدمیوں کی بات نہیں ہے، 72 افراد ہیں، اور ان کے اندر حضور نے نقیب مقرر فرمائے، 12 نقیب۔ یہ نقیب کون تھے؟ حضور کے نامزد کردہ تھے، حضور کے طرف سے وہاں ڈسپلن کے اور وہاں کے نظم کے انچارج بن کر جا رہے تھے۔ اب ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ ان دیئر اون رائٹ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسے دوسرے ایمان لانے والے ویسے یہی ایمان لانے والے، ان کو اگر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل ہوئی ہے تو وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نامزدگی سے حاصل ہوئی۔ کیا خیال ہے آج ہم کچھ وقت تھوڑا سا لگا لیں مزید؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کو آج مکمل کر لیں تو اچھا ہے۔ لہذا اب یہاں ضرورت پیش آئی ہے کہ اب وہ پورا ڈھانچہ، پورا نظام جو ہے وہ تشکیل پا جائے کہ کوئی شخص کوئی اتھارٹی ڈرائیو کر رہا ہے تو کس کی بنیاد پر؟ اس لیے کہ حضور نے اس کو نامزد کیا ہے۔ اب گویا کہ ایک نظم قائم ہو رہا ہے۔ حضور تو یہاں مکے میں ابھی تشریف فرما ہے، مدینے والوں سے ملاقات بھی ہوگی تو 1 سال کے بعد ہوگی موسم حج میں۔ یہاں جو وہ کام چلے گا مدینے میں، اب وہاں کون نگران ہے، کون ذمہ دار ہے، کون امیر ہوگا، کون معمور ہوگا، کون حکم دے گا، کون سنے گا، کس پر اطاعت لازم ہوگی، یہ ہے اصل میں وہ وقت کہ جب کہ مدینے والوں سے آپ نے بیعت سم و طاعت لی۔ جو لوگ اس تاریخی پس منظر کو، اس تدریج کو، کس طرح سے ایکسفولیشن ہوئی ہے حالات کی، کس طریقے سے تقاضے ابھرے ہیں، کہاں ضرورت پیدا ہوئی ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کوئی تکلف، کوئی تصنع جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا سیرت النبی میں۔ وہ بیعت ہے جس کے الفاظ میں نے آپ کو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے سنائے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ سند کے اعتبار سے بارہا میں نے کہا ہے، آپ میں سے ہر شخص کے علم میں ہے کہ اس سے اونچا درجہ کسی حدیث کا سند کے اعتبار سے نہیں۔ متفق علیہ، جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو جائے۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ، روایت کی گئی ہے حضرت عبادہ ابن صامت سے، اللہ ان سے راضی ہو، اور میں عرض کر چکا ہوں یہ دونوں بیعتوں میں تھے، بیعت عقبہ اولیٰ کی روایت بھی ان سے ہے اور بیعت عقبہ ثانیہ کی روایت بھی ان سے ہے، دونوں میں موجود تھے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس بات پر بیعت کی تھی؟ کیا قول و قرار ہوا تھا، کیا معاہدہ ہوا تھا؟ علی السمع والطاعہ، سمع و طاعت پر، سنیں گے مانیں گے، جو حکم ہوگا بصر و چشم تسلیم کریں۔ یہاں صرف نوٹ کر لیجئے کہ یہاں معروف کا لفظ نہیں ہے، یہ نظم جماعت ہے، یہاں محمد الرسول اللہ سے بیعت ہو رہی ہے، وہاں اس اضافی لفظ کو لانے سے تھوڑی سی اس میں جو ڈائلیوشن ہوتی ہے، تھوڑا سا معاملہ نظم پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، کیونکہ یہ بیعت حضور نے پھر مدینے آ کر سب سے لی ہے، پھر مہاجرین سے بھی لی ہے، اس کے بعد تو پھر ایک نظم قائم ہو رہا تھا، وہ بات اب اتنی نہیں مختصر رہی تھی، جب وہاں پہ بعض اوقات حضور فرما دیا کرتے تھے 2 الفاظ کا اضافہ، کبھی یہ فی المعروف، کبھی حد استطاعت، فی مستطاعت، کہہ دو بھائی کہ میں یہ آپ سے بیعت کر رہا ہوں فی مستطاعت، اپنی امکانی حد تک۔ یہ 2 اضافی الفاظ کبھی کبھی مل جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ ہے اصل حدیث۔ اس معاملے میں ام السنہ کا درجہ جو ہوگا وہ اس حدیث کو ہوگا، اور اس میں وہ الفاظ موجود نہیں ہیں، تاکہ بات پوری ہو، پختہ ہو، گاڑی ہو۔ حضور کے معاملے میں تو معروف کی عقلاً نقلاً کوئی اضافی شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے آئندہ ہمیشہ یہ شرط رہے گی، وہ تو چاہے بیعت حکومت تھی، وہ حضرت ابوبکر کی ہو، حضرت عمر کی ہو، تابع دیگرہ کے رسد، ان سے زیادہ کس کو حق ہوگا سمع و طاعت کا، لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی معروف، اس لیے کہ اب کوئی شخص معیار اپنی ذات میں نہیں ہے، اب معیار مطلق جو ہے وہ اللہ اس کا رسول ہے، لہذا اس پر تو گفتگو میں بعد میں کروں گا۔ یہاں نوٹ کر لیجئے یہاں وہ لفظ نہیں ہے، علی السمع والطاعت فی العسر والیسر،
اب دیکھیے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کس طرح گھیرا ہے حضور نے لوگوں کو، اس لیے کہ ڈسپلن قائم کرنا ہے لوگ. یہ الفاظ جو ہیں کس طریقے سے حصار قائم کر رہے ہیں، کوئی بچ نکلنے کا راستہ نہیں چھوڑ رہے. یہ شعوری طور پر زبان سے جب ایک شخص کہتا ہے، اور اگر واقعتاً بودا انسان نہیں ہے، اگر وہ شخص سیرت و کردار کے اعتبار سے دیمک نے اسے چٹ نہیں کیا ہوا رہے، تو وہ جب یہ کہے گا یہ سمجھ کر کہے گا کہ میں حکم مانوں گا، سنوں گا اور مانوں گا، چاہے تنگی ہو چاہے آسانی، مشکل ہو فی العسر. عسر کا لفظ ویسے تو عام ہے ہر مشکل کے لیے، لیکن یہ کہ خاص طور پر تنگی جو ہے، مالی تنگی، اس کا اطلاق بعض احادیث میں چونکہ اس کا ذکر زیادہ آیا ہے. چاہے ہمارے لیے آسانیاں ہو، فراوانیاں ہو یا تنگیاں ہو، ہر حالت میں ہم آپ کا حکم مان لیں گے. فی العسر والیسر، سختی میں بھی، مشکل میں بھی، تنگی میں بھی، اور آسانی میں بھی، فراوانی میں بھی، کشادگی میں بھی. والمنشط والمکرہ، منشط نشاط سے بنا ہے. نشاط طبیعت کے اندر ایک آمادگی، کھلا ہونا. انسان جب کسی چیز سے متفق ہوتا ہے تو اس کے لیے کام کرنے کے لیے طبیعت میں آمادگی ہوتی ہے. فرض کیجئے کہ کبھی کسی اجتماعی معاملے میں بہت بحث ہوئی ہے، رد و قضا ہوئی ہے، کسی کی رائے ہے یوں کرنا چاہیے، کسی کی رائے ہے یوں کرنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے آخری فیصلہ تو ایک ہوگا. اب وہ کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق ہوگا، کچھ کی رائے کے خلاف ہوگا. اب جن کے رائے کے مطابق ہوا ہے انہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے چاق اور چوبند ہو کر وہ اس میں لگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو ان کی طبیعت کا انشراح ہے، ان کی اپنی رائے یہی تھی، ان کی اپنی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا ہے. اور جن لوگوں کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا ہے انہیں اب اپنی طبیعت کو دھکیلنا پڑے گا، انہیں اپنی طبیعت کو اس کے لیے مجبور کرنا پڑے گا. تو یہ دونوں کیفیتوں کا گھیراؤ کر لیا ہے انحصار. اس کا حصار چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے، اکراہ کرنا پڑے، اسے مجبور کرنا پڑے، اس لیے کہ نظم اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. جماعتی زندگی کی تو روح رواں یہی ہے، یہی اس کی لازمی، اس کا تقاضا ہے. اگر آدمی طے کر لے کہ صاحب ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تو ہم ساتھ دیں گے، ورنہ جن کی رائے کے مطابق ہوا وہ کرے. یہ ہے وہ منافقت جماعتی اعتبار سے جس کی سب سے نمایاں مثال غزوہ احد میں سامنے آئی، جبکہ عبداللہ ابن ابی یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا 300 آدمیوں کے ساتھ، جب ہمارے مشورے پہ عمل نہیں ہوتا تو ہم خام خواہ اپنی جانیں کیوں خطرے کے اندر ڈالیں. اس کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے. عجیب بات یہ کہ خود حضور کی رائے بھی یہی تھی، لیکن حضور نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کیا، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے اپنی رائے پر ان کی رائے کو مقدم رکھ کر فیصلہ کر دیا. لیکن اب وہ شخص جو ہے نکلا ہے، مدینے سے آیا ہے، 1000 کی نفری تھی حضور جب نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، عین میدان جنگ سے کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، کتنے لوگوں کے مومنین صادقین کے بھی پاؤں میں ایک دفعہ تو تزلزل پیدا ہوا ہوگا. 1/3 نفری ٹوٹ کر جا رہی ہے. پہلے ہی ہم 1/3 تھے مقابلے میں، 3000 تھے، 1000 کا مقابلہ تھا، اب ہماری 1/3 نفری جو ہے وہ ٹوٹ کر جا رہی ہے. اسی لیے آیا سورہ آل عمران میں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تم میں بھی 2 گروہ ایسے تھے کہ جو ڈھیلے پڑ گئے تھے، جن کے پاؤں میں تزلزل آ گیا تھا. یہ سب کچھ کس بنیاد پر تھا؟ حل لنا من الامر من شیء، ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں؟ اپنی منمانی کرتے، جو چاہتے فیصلہ کر دیتے. یہ معاملہ تو نہیں چل سکتا. اگر اس طرح چلانا ہے تو پھر چلائیں، پھر خود ہی جائیں، خود ہی اپنی جان مال کے اوپر سارے خطرات جو ہے وہ برداشت کریں، ہم ساتھ دے دیں گے. تو یہ ہے وہ چیز. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ. طبیعت میں ہمارے نشاط ہو، طبیعت میں آمادگی ہو، اگر ہم اسے خوشگوار فیصلہ محسوس کریں تب بھی کریں گے، اور اگر ہماری طبیعت کے خلاف فیصلہ ہو، اگر ہم اس کے لیے اپنی طبیعتوں کو آمادہ نہ پا رہے ہو تب بھی ہم اپنی طبیعتوں کو مجبور کریں گے اور آپ کا حکم مانیں گے. وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اور اس پر بھی ہم نے بیعت کی کہ چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. یہ جماعتی زندگی کا تیسرا معاملہ ہے. اس لیے کہ یہاں ظاہر بات ہے کہ ایک ہی امیر تو نہیں ہے، عمارت کی تو ایک چین چلے گی.
ایک امیر ہے، اس نے کسی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے، پھر کوئی وہ لشکر بھیج رہا ہے تو وہاں اس کو کسی کو سپہ سالار بنایا ہے. اس لشکر میں سپہ سالار ہی تو نہیں ہے، کوئی میمنہ کا ہے، کوئی میسرہ کا ہے، کوئی قلب کا انچارج ہے. میسرہ کے اندر بھی کئی گروپ ہے، کوئی کسی کے پاس کسی کا جھنڈا ہے، کسی کے پاس کسی کا جھنڈا ہے. تو یہ ایک چین ہے. جماعت جب بھی قائم ہوگی تو اس میں تو یہ ایک سوائے ایک شخص کے who is at the top، وہ تو امیر ہی امیر ہے. باقی تو ہر شخص جو ہے وہ امیر بھی ہے، معمور بھی ہے. اپنے سے اوپر کا معمور ہے، اپنے سے نیچے والوں کے لیے امیر ہے. تو یہ امیر اور معمور کا اب ایک رشتہ، ایک چین ہے جو قائم ہوتی ہے. اس میں یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ صاحب امارت کا جو انتخاب ہو اور عزل و نصب ہو، اس کے کوئی قواعد ہونے چاہیے، قانون ہونے چاہیے. یہ کیا بات ہے، جس کو چاہ پسند کر لیا، اس کو جھنڈا تھما دیا. آخری امتحان جو لیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا، وہ حضرت اسامہ کی امارت کا امتحان تھا کہ کس اعتبار سے وہ افضل تھے. عمر میں وہ نہیں، کہاں ابو بکر عمر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہما، علی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کون کون موجود ہے، اور جھنڈا تھما دیا اسامہ ابن زید کو. یہ امتحان تھا، بہت بڑا امتحان. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ چاہے ایک حبشی تم پر امیر بنا دیا جائے، تمہیں حکم ماننا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم برتر ہیں اور یہ کمتر ہے، ہم اس کو ہمارے اوپر خام خواہ جو ہے امیر بنا دیا گیا. کوئی معیار ہونا چاہیے صاحب، کوئی قاعدہ، کچھ قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے کہ بس پسند آ گیا کوئی اور اس کو امیر بنا دیا. ان ساری چیزوں کا سبب باب پہلے ہی سے گویا کہ ہاتھ توڑوا لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میرا اختیار ہوگا، جس کو چاہوں امیر بناؤں. وَعَلَىٰ عَصَرَةٍ عَلَيْنَا، ہم پہلے سے طے کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں، چاہے دوسروں کو ہم پہ ترجیح دی جائے. دیکھیے یہاں اس کا بھی امکان ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں، واقعتاً یہی شخص جو ہے وہ افضل ہے یا یہی شخص اہل تر ہے. اس کو نہیں، بلکہ اس کو کہ چاہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم میں افضل نہیں ہے، اس کے باوجود جس کے ہاتھ میں بھی جھنڈا تھما دیا جائے تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ چین جو ہے اطاعت کی، جیسا کہ حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اب یہ چین چلتی جائے گی. البتہ یہ کہ حضور نے بھی کسی کو معین کیا ہو تو وہاں اطاعت فی المعروف ہو جائے گی، معروف کی شرط آپ سے آپ آ جائے گی. ایک صاحب کا واقعہ ہو گیا، ان کو حضور نے کسی دستے پر کمانڈر بنا کر بھیجا. کچھ تھے جلالی مزاج کے آدمی، اپنے ساتھیوں سے کسی بات پر ناراض ہو گئے. اب اپنا وہ اختیار استعمال فرما رہے. پہلے حکم دیا گڑھا کھودو، بہت بڑا گڑھا کھود دیا، اس میں لکڑیاں ڈالو، لکڑیاں ڈال دیں، آگ لگاؤ، آگ لگا دی. یہاں تک تو اطاعت ہو رہی. اب حکم ملتا ہے گرو، کود لگاؤ، چھلانگ لگاؤ، اس میں کودو. اب وہ ٹھٹک کے کھڑے رہ گئے کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آگ میں ہم آپ کے حکم سے کیسے کود جائیں. بعد میں یہ معاملہ پیش کیا گیا. حضور نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کیا. یہ کیوں آپ نے اس کی توثیق کی کہ یہ فی المعروف نہیں ہے، یہ تو منکر کا معاملہ ہے، یہ تو خودکشی کی بات ہے. اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی کسی صاحب امر کو. لہذا چاہے وہ حضور کا مقرر کردہ امیر تھا، لہذا اس کی اطاعت بھی فی المعروف ہوگی، مطلق نہیں ہوگی. مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ، آخری انسان محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اطاعت مطلق تھی. ان کے بعد کسی کی اطاعت مطلق نہیں. ابو بکر کی نہیں ہے تو اور کس کی ہوگی؟ ہمارے لیے تو آخری بات یہ کہ ابو بکر کی اطاعت بھی مطلق نہیں. تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو بھی اب چین بنے گی اس میں، اچھا بعض روایات میں امیری نہیں ہے، الامیر ہے. من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن عصى الامیر فقد عصانی. اس لیے کہ یہ اب معاملہ آئندہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تو اب ایک انسٹیٹیوشنلائز ہو جانے والی بات ہے. یہ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو پروانہ جو ہے عبارت کا وہ محمد رسول اللہ ہی سے ملے گا.
بلکہ یہ کہ وہ نظم جو ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بجا آوری کے لیے قائم کیا جا رہا ہے، جس میں اصلاً مطاع مانا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، اب اس میں جو بھی نصب عمارت ہوگا اس کے اندر وعلیٰ اثرۃ علینا، یہ بھی ایک تیسری بات ہے کہ جو پہلے سے مان لی گئی کہ خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، یہی اثرۃ علینا ہے، اسی سے لفظ ایثار بنا ہے، ایثار باب افعال ہے اسی اثرہ سے، تو اثرہ توثرون ایثار یوثرون علی انفسہم، ترجیح دینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، جن کو ترجیح دی گئی ان کو امیر بنا دیا گیا۔ اب چوتھی بات یہ آ گئی، ہم اصحاب امر سے جھگڑیں گے نہیں، جو بھی ولاۃ امر ہوں گے، جو جس لیول پر ہے، جس جگہ ہے، ہم اس کا حکم مانیں گے، اس سے امر میں جھگڑیں گے نہیں۔ اس پر البتہ ایک اضافہ ہے، متفق علیہ روایت میں تو اور اضافہ نہیں ہے، لیکن آگے ہے نا وفی روایتن، ایک روایت میں ہے یہ اضافہ، الا لا ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، اور یہ الفاظ حضور کی طرف سے ہیں، اب ترو ہے، نرا نہیں ہے، ترو، اس سوائے اس کے کہ تم دیکھو صاحب امر کی طرف سے کوئی کھلم کھلا کفر بواح، یہ نہیں ہے اختلاف، ایسا تعبیر کی بات ہے، ہم تو نہیں اس تعبیر کو تسلیم کرتے، جہاں بات تعبیروں کی آئے گی، جہاں تدبیروں کی آئے گی، جہاں مباحات کا دائرہ ہوگا، وہاں نہیں اختلاف کر سکتے آپ۔ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی نص صریح ہو، کوئی دلیل قطعی ہو، کوئی ثبوت موجود ہو، تب تو تم اطاعت سے سرتابی کر سکو گے، تب تم کو جھگڑا ڈال سکو گے، لیکن یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے تو معمولی اختلافات، اختلاف رائے، تعبیر کا فرق، تدبیر میں اختلاف رائے، اس کے ضمن میں آپ کوئی ایک جھگڑا پیدا کر کے کھڑے ہو جائیں تو یہ اس بیعت کے خلاف ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ہم نے بیعت کی تھی اس کی بھی کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہو، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں۔ اس میں در حقیقت وہ جو اب غلوم ہوتا ہے، عقیدت والا معاملہ، شخصیت پرستی جس سے کہ نتیجے کے طور پر برآمد ہوتی ہے، اس کا راستہ بند کر دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اندھے بہرے بن کر چلو، یہ نہیں کہ گونگے بن کر چلو، بلکہ تم اپنی رائے کو برقرار رکھو، سوچو، اپنے عقل کے اوپر پہرے نہ بٹھاؤ، اس کو بروئے کار لاؤ، جو اللہ نے استعدادات دی ہے ان کو بھرپور طریقے پر استعمال کرو، اور جو رائے ہو اس کو بیان ضرور کرو، اس میں کبھی بھی بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی جھجک، کوئی کسی کا روب، کوئی کسی کی عقیدت، یہ مانے نہ آئے۔ کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے اپنی زبانوں پر تالے مت ڈالو، بات کہو، لیکن یہی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اصل میں کہ یہاں اصل اس نظم میں کیا ہے، رائے دو، رائے دے کر تم فارغ ہوئے، تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ یہاں مشورہ دینا حق نہیں ہے، فرض ہے۔ سارا فرق یہ ہے ہمارے ہاں حقوق اور فرائض، اصل میں تو ایک ہی لفظ کو آپ حق بھی کہہ سکتے ہیں اور فرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ شوہر کا جو حق ہے بیوی پر، بیوی کا وہ فرض ہے شوہر کے ذمن میں، بیوی کا جو حق ہے شوہر پر، شوہر کا وہ فرض ہے بیوی کے ذمن میں۔ حقوق و فرائض کا معاملہ ہے۔ آج کا جو سارا معاشرہ ہمارا تلپٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق کی بات سب کرتے ہیں، فرض کی بات کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ساری اگر انسان کا صرف یہ کہ شفٹ آف ایمفیسس ہو جائے کہ فرض کی طرف توجہ دیجئے، تمہارا کوئی حق مارا بھی گیا تو اللہ کے ہاں اس کی کمپنسیشن ہو جائے گی، فرض کے اندر کوتاہی ہو گئی تو کیا کرو گی، جواب دہی تمہاری ہوگی۔ اگر فریق ثانی نے تمہارا کوئی حق مار لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سارا لین دین ہو جائے گا، وہاں کرنسی ہے نیکیاں اور بدیاں، مبادلہ ہوگا اعمال کا، نیکیوں کا اور بدیوں کا، لہذا اس میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا اس میں ہے
کہ تم نے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی، اس کی جواب دہی اللہ کیا کرنی پڑے گی، وہاں اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، وہاں دوسروں کا ہو سکتا ہے کہ غلطیوں کا وبال جو ہے وہ تمہارے اوپر آ جائے۔ تو یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، اسلامی نظم جماعت میں مشورہ دینا حق نہیں ہے، فرض ہے۔ فرض آدمی ادا کر کے وما علینا الا البلاغ فارغ ہوتا۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ لازماً میری بات مانی جائے، یہ ہے وہ عبداللہ ابن ابی کا طرز عمل۔ بات کہو، مشورہ دو، اس میں کوئی انہیبیشن جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، اس میں کسی کے روگ کی وجہ سے یا کسی کے خیال اور لحاظ کی وجہ سے رک جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بات کہو، کہنے کے بعد تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، عند اللہ تم بری ہو گئے، اب معاملہ صاحب امر کا ہے، وہاں اب کاؤنٹنگ آف ووٹس سے فیصلے نہیں ہوگے، وہ تنظیم کا ڈھانچہ ہی مختلف ہوتا ہے جس میں کہ سارا معاملہ کاؤنٹنگ آف ووٹس سے وجود میں آتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بیعت۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ اس ایک حدیث میں پوری دستوری جتنے بھی تقاضے ہیں ان کا حصر موجود ہے۔ میرے نزدیک تو یہ جوامع الکلم میں سے، ظاہر بات ہے کہ یہ الفاظ صحابہ نے خود نہیں کہے ہوں گے، یہ محمد الرسول اللہ نے تلقین فرمائے۔ جس طریقے سے کہ حضور نے ان کا گھیراؤ کیا ہے اس نظم اور ڈسپلن کے اعتبار سے، معاذ اللہ کو آپ کی ذاتی غرض نہیں تھی، کام کرنا ہے دین کا، آپ کو اس دین کے کام کے لیے ایک ٹھکی ہوئی جماعت چاہیے، ایک کسی ہوئی نظم والی جماعت چاہیے، یہ نہیں ڈھیلا ڈھالا ادارہ، بلکہ یہ کہ پورا نظم ہو، ڈسپلن ہو۔ اور اس میں اس حد تک ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام کے اندر کس قدر شعور تھا اس کا۔ ہر شخص ہر وقت یہ نوٹ کرے کہ اس وقت میں کس حیثیت میں ہوں اور دوسرا شخص کس حیثیت میں۔ آیا ہم ایکوی سٹیٹس سے، کوئی تیسرا ہمارا امیر ہے، ہم دونوں اس کے تابع ہیں، برابر ہیں، یا یہ کہ میں امیر ہوں اور یہ مامور ہے، یا یہ کہ وہ امیر ہے اور میں مامور ہی، تین ہی شکلیں ہوں۔ لیکن ہر شخص کو ہر معاملے میں نظم جماعت کے حوالے سے پہلے معین کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ نظم کے اعتبار سے کس حیثیت میں ہے، دوسرے شخص کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے، وہ امیر ہے اور یہ مامور، یا یہ امیر ہے وہ مامور، یا یہ کہ دونوں کسی کے تابع ہے، دونوں برابر ہیں۔ یہ تین مختلف حیثیتیں ہیں، اور جب تک انسان ہر معاملے میں جو بھی اقدام کر رہا ہے، جو بھی زبان سے لفظ نکال رہا ہے، جو اس کا ایٹیچیوڈ ہے، اگر وہ اس شعور کے تحت نہیں ہوگا تو نظم جو ہے ڈسرپٹ ہو جائے گا، سارا تہو بالا ہو جائے گا، نظم نہیں رہے گا۔ پھر ہم برابر ہیں، برابر ہو یقیناً، لیکن جب امر قائم ہوا ہے، صاحب امر کا نصب ہو گیا ہے، اب وہ امیر ہے اور آپ مامور ہیں۔ یہی تو مسئلہ میں بیان کیا کرتا ہوں، مساوات مرد و زن۔ یقیناً شرف انسانیت کے اعتبار سے عورت گھٹیا نہیں ہے، لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت کے اندر رشتہ ازدواج قائم ہوا ہے، اب نسبت شوہر اور بیوی کی ہے، اب مرد اور عورت کی نسبت نہیں رہی ہے، اب شوہر اور بیوی کی نسبت ہے۔ یہاں الرجال قوامون علی النساء، یہاں اب معاملہ جو ہے بالکل بدل گیا، نوعیت تبدیل ہو گئی، نسبت اور ہو گئی۔ اسی طریقے سے تمام رفقا آپس میں برابر ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی صاحب امیر بنا دیے گئے تو اب امیر اور معمور کی ایک نسبت، اس کا تعین ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کی جو نمایاں ترین مثال میرے سامنے آئی، اور جب پہلی مرتبہ آئی تو دنگ رہ گئی میری عقل، کیسا حضور نے ڈسپلن کا شعور پیدا کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ ہے کہ سن 9 ہجری میں جب حج کا موسم آیا، حج کے دن آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں فرمایا سن 9 میں، 8 میں بھی نہیں کیا، حالانکہ 8 میں مکہ فتح ہو چکا تھا، آپ کر سکتے تھے۔ سن 8 میں تو انتظام بھی آپ نے مشرکین ہی کے حوالے رکھا، مکے والوں کے، بس صرف یہ کہ مسلمانوں نے بھی حج کیا اپنے طریقے پر، مشرکین نے کیا اپنے طریقے پر۔ سن 9 میں حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر قافلہ روانہ فرما دیا، جو بھی مسلمان حج کے لیے جا رہے تھے۔ اب حضور کے نائب کی حیثیت سے اس قافلے میں کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قافلہ روانہ ہو چکا تھا کہ آیات نازل ہوئی، سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات، براۃ من اللہ ورسولہ واذان للناس یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن یہ چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے پروکلیم کر دی جائیں، یہ پروکلیمیشن ہو جائے، اعلان کر دیا جائے اس کا۔ تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ تم میرے نمائندے کی حیثیت سے، اس لیے کہ عرب کا رواج تھا کہ اتنی اہم بات، معاہدے ختم ہو جائیں گے، کسی کا کوئی عہد نہیں رہے گا،
4 مہینے ختم ہوئے تو قتل عام بھی شروع ہو جائے گا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اب اتنا عظیم اعلان. تو یہ اصل میں مسلمان تو جانتے تھے اپنے نظم کو، لیکن ابھی جو اس دائرہ اسلام سے باہر تھے وہ تو اس سے واقف نہیں تھے. وہ اپنی اسی سابقہ روایت پر اس اعلان کو سمجھ سکتے تھے کہ یہ ویلڈ ہے، جبکہ حضور کا کوئی انتہائی قریبی رشتہ دار ان کے قبیلے کا، ان کے گھرانے کا فرد اعلان کرے. تو گویا کہ اپنے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے حضور نے حضرت علی کو بھیج دیا. کام آپ نے حضرت علی کے ذمہ لگایا کہ اجتماع حج میں ان آیات کو تم پڑھ کر سناؤ گے میرے نمائندے کی حیثیت سے. اب جب حضرت علی آئے تو قافلہ کہیں پڑاؤ پر تھا. حضرت ابو بکر کو معلوم ہو علی آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت علی کا استقبال کیا. پہلا سوال جو کیا ابو بکر نے، امیر او مامور، مجھے پہلے یہ بتا دیجئے آپ امیر ہو کر آئے ہیں یا مامور ہو کر آئے؟ I should know my position. I must know your position. اگر مجھے معزول کر کے آپ کو امیر بنایا، حاضر سنبھالی، میں مامور. اور اگر یہ نہیں ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے. حضرت علی نے فرمایا مامور، امیر بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، مامور بنا کر بھیجا گیا ہوں. صرف ایک کام میرے ذمہ کیا گیا ہے، وہ میں کروں گا. یہ ہے اس نظم کا احساس، یہ وہ ڈسپلن. میں اسے انقلاب کے معاملے کے اندر مثال کے طور پر دیا کرتا ہوں کہ انقلاب کس کس پہلو سے محمد رسول اللہ نے برپا کیا ہے. کہ جس معاشرے میں کوئی نظم، کوئی ڈسپلن نہیں تھا، قومن لدہ، جھگڑالو قوم، کون کس کی بات سنتا ہے، کون کس کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہوتا ہے، اس میں یہ احساس ڈسپلن کا پیدا کیا. اسی کا منظر تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد کے جگہ پر مقرر کیا گیا. یہ نہیں کہا حضرت خالد نے کہ اچھا جی پھر مجھے اب رخصت دیجیے، جو شخص میرے ماتحت رہا ہے میں اس کے ماتحت ہو کر اب کیسے کام کروں گا. ٹھیک ہے، رخصت لے سکتے تھے، جا سکتے تھے، لیکن یہ ہے وہ تربیت جو محمد رسول اللہ نے کی تھی کہ ٹھیک ہے اپنا فرض ادا کرنا ہے. جس حیثیت میں جسے اس درے پر کھڑا کیا گیا تھا وہ بھی وہاں مامور تھا، جو لڑ رہے تھے وہ بھی مامور تھے. جس کو جو حکم ملا ہے اسے وہ کام کرنا. ہم اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کسی پر احسان رکھنے کے لیے نہیں آئے، اپنی عاقبت بنانے کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کا جھنڈا تھامنے کے لیے نہیں آئے. یہ دوسری بات ہے کہ اپنی عاقبت بنانے کے لیے دین کو قائم کرنا ہماری ایک ذمہ داری، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فرض، اس کے لیے اجتماعیت لازم، جماعتی ایک حیثیت جو ہے اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اس کے لیے ایک ڈسپلن ہوگا، اس میں چین ہوگی امراء کی اور مامورین کی. اس میں ظاہر بات ہے کہ جب یہ نسبت قائم ہوگی تو اس نسبت کا تقاضا جو بھی ہوگا پورا کیا جائے گا، اس کا جو بھی لحاظ ہے وہ کیا جائے گا. لیکن در حقیقت وہ شخصی معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس نظم کے اعتبار سے کسی شخص کی جو حیثیت ہے وہ اس کے لیے رسپیکٹ ہے، وہ اس کی اطاعت ہو رہی ہے. یہ ہے وہ نظم جماعت اور یہ ہے وہ بیعت کا نظام. باقی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ ایک شعر اور آپ کے صحابہ سے جو مروی ہے بخاری شریف میں، اس پر میں آج کے درس کو ختم کر رہا ہوں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی، جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے، جب تک جسم و جان کا رشتہ ہے. یہاں بھی یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضور مختلف مواقع پر اور بھی بیعتیں لے لیتے تھے انفرادی. کسی سے بیعت لی ہے کس بات کی؟ علی نصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے بیعت ہوگی. تو یہ تو بات پکی کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی بیعت، خیر خواہی کی بیعت، کہیں ہجرت کی بیعت، کہیں جہاد کی بیعت، کہیں موت کی بیعت، کہیں بھاگیں گے نہیں اس کی بیعت، علی اللہ نفقہ، یہ بیعتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ اصل بیعتیں دو بنی، بیعت اسلام اور اس کے ساتھ بیعت ارشاد. یہ ایک خانہ علیحدہ ہو جائے گا. ایک بیعت جہاد اور بیعت سمع و طاعت، اس لیے کہ اس اجتماعیت کے لیے وہ بیعت سمع و طاعت ہے. اور اس پر یہ حدیث جو حضرت عبادہ ابن صامت کی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے اصل منات جسے کہتے ہیں، یہ ہے کھوٹا جس کے گرد کے ہر چیز اب جو ہے
وہ چکی جس کے گرد گھومتی ہے. یہ حدیث ہے کہ اس کا تو ایک ایک لفظ ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے، اس کے ان تقاضوں کا پورا شعور ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمیں اب اپنی جو بھی اجتماعی حیات ہے اسے بالکلیہ اس پوری حدیث کے سانچے میں ڈھالنا ہے. ہم نے جو بھی یہ ارتقائی مراحل طے کیے ہیں، پہلے کچھ دستوری، نیم قواعد و ضوابط کی تنظیم، پھر ہم نے بیعت کا فیصلہ کیا، پھر بیعت میں بھی رفتہ رفتہ تدریجاً، اس لیے کہ ایک دم جو ہے اس دور جدید میں اس کے ساتھ ذہنوں کی اور مزاجوں کی مناسبت آسان کام نہیں تھی. تدریجاً ہم اس کی طرف آئے. لیکن یہ جان لیجئے کہ ہمارا یہ سالانہ اجتماع اس اعتبار سے بھی ایک اہم موڑ ہے تنظیم اسلامی میں کہ ہمیں آئندہ اب بالکلیہ اسی بیعت کے نظام پر اپنے پورے ڈسپلن کو اور اپنے پورے ڈھانچے کو کھڑا کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.